والصلاة والسلام على النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اور میری پیاری بہنوں، آج کے اس جلسے میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور حافظ القرآن کی فضیلت کے موضوع پر ایک چھوٹی سی تقریر کرنا چاہتی ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرنا چاہتی ہوں. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے بحث کرے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے بحث کرے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. اور میری پیاری بہنوں، ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف سچا اور صحیح ہے، جسے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس لیے قرآن پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس لیے یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے. زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے اور سیارے، کوئی بھی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سب کلاموں سے افضل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام وفضل اللہ علی قلبی، کہ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو سارے کلاموں پر فضیلت حاصل ہے. اس طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو ہر قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن انداز پہنایا جائے گا. اور میری پیاری بہنوں، غور کرنے کی بات ہے کہ جن والدین کو اتنا بڑا انعام سے نوازا جائے گا پھر قرآن پاک پڑھنے والے کا درجہ اور مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا. اور میری پیاری بہنوں، قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا اور ایسے لوگ آتے جن کے دل عزت واجب ہو جائے گی. حافظ قرآن اپنے رب کے باغوں میں سفارش کرے گا. اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی سفارش قبول کرے گا اور ان لوگوں کو حافظ قرآن کی مدد سے دوزخ سے نجات مل جائے گی. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہم نے اس حافظ تعلیمات کو گزار دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ذلیل اور رسوا ہو گئے، ناکارے اور مقدر بن گئے. مسلمانوں سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ، غفلت کا پردہ اٹھاؤ اور قرآن پاک سے وابستہ ہو جاؤ، ورنہ تاریخ کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. خدا نخواستہ اگر چند پیسوں کے لالچ میں اپنے بچوں کو قرآن پاک سے دور رکھا اور ہمارے نسل آخرت کی نعمتوں کے بجائے دنیا کی ڈگری رہی تو یاد رکھے خدا کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کے احکام پر عمل کریں اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک کی تعلیم دلائیں اور ان کو حافظ قرآن بنا کر آخرت کی کامیابی حاصل کریں. اور آخر میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کلام پاک کی محبت عطا فرمائے. اب میں اس شعر کے ساتھ آپ لوگوں سے رخصت چاہتی ہوں.